ہم نے 14 بچوں کی لاشیں دی ہیں. اب یہ گورننس فیلئر ہے, یہ سسٹم کی ناکامی ہے, بدترین ناکامی ہے. جو جگہ بچوں کے لیے محفوظ ترین ہونی چاہیے تھی وہ جگہ ان کے لیے جہنم بنی. یہ تو ہوتا آ رہا ہے, ہوتا رہے گا اگر جو ہے وہ سسٹم اور گورننس ٹھیک نہیں ہو. ایمز ہسپتال ہے, اس کا جو اینول بجٹ اگر ہم آن لائن چیک کریں 10 ارب روپیہ. ایشو پیسے کا نہیں ہے. اگر آپ اس پہ 100 ارب بھی لگا لیں نا, سسٹم یہی رکھیں, 100 ارب نے بھی اسی طرح ایواپوریٹ ہو جانا. جس میں میرے اور آپ کے بچوں نے جانا ہوتا ہے, جس میں مجھے اور آپ نے جانا ہوتا ہے, اس میں ہم دنیا کا نااہل ترین بندہ, سفارشی بندہ لگاتے ہیں. وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ سفارشی بندہ لگاتے ہیں, ہر جگہ پہ نوکریاں مل جاتی ہیں. نہیں مل رہے تو ساری آسٹریلٹی پمپس کے لیے ہے. وہاں 1200 بندے جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے بھرتی نہیں ہوئے. السلام علیکم بھائیو بہنوں, آزاد کاسٹ کے آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہیں اور ان کو ہم نے بلایا ہے کہ جو آج پمز ہسپتال میں بڑا ایک افسوسناک سانحہ ہوا, جس میں 14 معصوم بچے اپنی جان سے گئے. آگ لگنے کا یہ واقعہ تھا. لیکن جب بھی ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے, ہمارے لوگ 3-4 رٹے ٹائپ فکرے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی ناکامی ہے, جی ہسپتال انتظامیہ کو ریزائن کرنا چاہیے. اور یہی رٹے ٹائپ فکرے بول کے کل کو ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوگا اور ہم یہی فکرے دہرا کر نکل جائیں گے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ 9 نومبر 2025 کو یہ سید عبداللہ شاہ 7 ہسپتال میں وہاں پر آگ لگتی ہے سندھ میں. 18 اکتوبر 2025 کو ضیاء الدین ہسپتال میں آگ لگتی ہے. 8 جون 2024 کو ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پنجاب میں آگ لگتی ہے. 11 فروری 2024 کو 4 جو ہسپتال کے امپلائیز ہیں وہ کراچی میں اسی آگ لگنے کے واقعے سے ان کی جان جاتی ہے. 14 جنوری 2024 کو شیریں شاہ ہسپتال پشاور میں آگ لگتی ہے. 27 مئی 2023 کو چلڈرن ہسپتال لاہور میں آگ لگتی ہے. تو یہ ابھی صرف میں آپ کو 2023 تک کے واقعات بتا رہا ہوں. آپ جتنا پیچھے جائیں گے ہمیں یہ واقعات نظر آئیں گے. تو آج کے شو میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان کے میڈیکل کے نظام میں کون سی اسٹرکچرل خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اور ان کا تدارک ہم کیسے کریں, بجائے اس کے کہ ہم بس 3-4 لوگوں کا نام لے 2-3 دن بعد واقعات بھول جائیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے. اور اسی لیے ہم نے آج بلایا ہے پاکستان کے اس واحد رپورٹر کو جنہوں نے ہیلتھ کے اوپر گزشتہ 15 سال سے کام کیا ہے. 25 سال سے وہ صحافت کر رہے ہیں. وقار بھٹی صاحب, دا نیوز سے ان کا تعلق ہے. اور آج ہم ان سے یہ پورے معاملات سمجھیں گے کہ کیسے پاکستان کے موجودہ سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور سر آج کا جو یہ واقعہ ہے یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فرحان صاحب. میں کیسے دیکھتا ہوں, یہ ایک افسوسناک ترین واقعہ ہے. 14 بچے جو ہیں وہ جل کر خاک ہو گئے, راکھ ہو گئے. ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملی. وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو اب دفنایا جائے گا. یہ ایک اس سے زیادہ, آج 12 ربیع الاول کا دن ہے, ہمارے لیے مقدس ترین دن ہے. ہماری کائنات کی سب سے مقدس ہستی اس دن تشریف لائے. اور آج ہم نے کیا تحفہ دیا ہے پاکستانی قوم کو. ہم نے 14 بچوں کی لاشیں دی ہیں. ہر گھر میں جو ہے وہ ایک افسوس کا مقام ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, تو اس کا میرے پاس صرف ایک جواب ہے. یہ گورننس فیلئر ہے, یہ سسٹم کی ناکامی ہے. وہ سسٹم جو ہے, اگر آپ ملکی سطح پہ بات کریں یا آپ صحت, میں تو صحت کے نظام کی بات کرتا ہوں, صحت کے نظام میں یہ کی بدترین ناکامی ہے کہ جو جگہ بچوں کے لیے محفوظ ترین ہونی چاہیے تھی وہ جگہ ان کے لیے جہنم بنی. جہنم میں یہی ہوگا نا, وہاں پہ آگ لگے گی, وہاں پہ ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. ہم نے اپنے بچوں کو, ان بچوں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا, ہم نے ان کو جیتے جی آگ کا عذاب دیا ہے. اور آپ نے ذکر کیا یہ 2023 تک کا, میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق 2012 سے اب تک کوئی 20 کے قریب انسیڈنٹ آگ کے ہوئے ہیں. ان میں تقریباً 45 کے قریب جو ہیں لوگ جل کے جاں بحق ہوئے ہیں, اور ان میں 33 بچے تھے جن میں آج کے یہ 14 بچے بھی شامل ہیں. تو یہ تو ہوتا آ رہا ہے, ہوتا رہے گا اگر جو ہے وہ سسٹم اور گورننس ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پمز ہسپتال ہے اس کا جو اینول بجٹ اگر ہم آن لائن چیک کریں تو تقریباً 10 ارب روپیہ, کہ اتنے زیادہ پیسے ایک ہسپتال پہ لگ رہے ہیں اور ہمارے پاس بنیادی مطلب فائر سیفٹی کی چیزیں بھی موجود نہیں, کوئی سسٹم ہی نہیں, کوئی لائٹ بھی نہیں لگے. 10 ارب میں آپ کیا یہ کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایشو پیسے کا نہیں ہے. اگر آپ اس پہ 100 ارب بھی لگا لیں نا اور سسٹم یہی رکھیں تو اس 100 ارب نے بھی اسی طرح ایواپوریٹ ہو جانا ہے. اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے چھوٹے اسپتال ہیں اسلام آباد میں ہمارے پاس. مطلب ہمارے پاس پاکستان کا جو سب سے چند بہترین اسپتالوں میں سے ایک اسپتال جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے.
وہ اسلام آباد میں, وہ JCI ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہے. پچھلے سال انہوں نے 2.61 بلین کا پروفٹ کمایا ہے ٹیکس دینے کے بعد. یعنی کہ جو آپ کے اس اسپتال کا پیمز کا بجٹ ہے اس کا 25% تو انہوں نے صرف پروفٹ کمایا ہے. اچھا وہ کوئی اور لوگ ہیں, وہ کہیں اور سے آئے ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم جیسے ہیں, ہمارے جیسے کھانا کھاتے ہیں, انہوں نے پروفٹ میں لے گئے ہیں وہ. اور ایک ہمارا اسپتال ہے جو کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کبھی جو ہے بچوں کے جلنے کی خبریں آتی ہیں, کبھی ہمیں جو ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ HIV منتقل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ ان اسکرین بلڈ لگا دیا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ عورتیں جو ہے MCH میں مر جاتی ہیں, ایمرجنسی میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں. انفیکشن پریونشن کنٹرول کا بہت برا نظام ہے. تو یہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر صرف اور صرف گورننس کا ایشو ہے. وہی لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں 2.5 ارب روپے یا 3 ارب روپے کما کے دے رہے ہوتے ہیں, وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ 10 ارب کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسپتال میں جو آپ کا بزنس ہے, جو آپ کا اپنا پرائیویٹ اسپتال ہے, اس میں تو آپ دنیا کے بہترین شخص لا کے لگا دیتے ہیں, اس میں دنیا کے بہترین مینیجرز لگاتے ہیں, اس میں دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر پرووائڈرز لگاتے ہیں. اور جس میں میرے اور آپ کے بچوں نے جانا ہوتا ہے, جس میں مجھے اور آپ نے جانا ہوتا ہے, اس میں ہم دنیا کا نااہل ترین بندہ, سفارشی بندہ لگاتے ہیں. وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ سفارشی بندہ لگاتے ہیں. جب آپ یہ ہاؤس جاب کے لیے جو ہے وہاں سے سفارش شروع ہوتی ہے, جو گارڈز ہیں وہاں سے سفارش شروع ہوتی ہے, ٹھیکے جو ہیں وہاں سے سفارش شروع ہوتی ہے. جب پورا سسٹم ہی آپ جو ہے وہ میرٹ کے اگینسٹ وہ چلائیں گے تو یہ تو ہونا ہے. یہ اس کا وجہ یہی ہے, بالکل آپ کے سامنے ہے. تو یہ سر آپ کو کیا لگتا ہے پمز ہسپتال کی انتظامیہ میں کیا نااہلیاں تھیں جو یہ واقعہ ہوا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پمز اسپتال جو ہے اس کے جو ED صاحب ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر رانا عمران سکندر صاحب. وہ اینستھیزیا کے اسپیشلسٹ ہیں, FCPS اینستھیزیا ہیں. ان کی جو وہ ہے کہ ان کی وجہ شہرت یہ کہ وہ بے ہوشی کی دوا دیتے ہیں جب آپریشن ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, اور ICUs کو مینیج کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے پاس مینجمنٹ کی, ہاسپٹل مینجمنٹ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ وہ اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کریں. اس کا بہت برا حال ہے. لیکن اس کے بجائے ان کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دی گئی ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی, جو پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال ہے. اور وہ بھی اس طرح دی گئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. وہاں پہ 1200 لوگوں کی شارٹیج ہے اس وقت. اور جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندے دیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آسٹیرٹی میجرز آ جاتے ہیں. اس ملک میں جو آپ کو وزراء کے لیے, وزراء اعظم کے لیے, سینیٹرز کے لیے, MNAs کے لیے, MPAs کے لیے, ججز کے لیے, ہر چیز کے لیے آپ کو بندے مل جاتے ہیں. ہر جگہ پہ نوکریاں مل جاتی ہیں. نہیں مل رہے تو ساری آسٹیرٹی پمس کے لیے ہے. وہاں 1200 بندے جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے بھرتی نہیں ہوئے. تو ایک تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس وہ نہیں ہے وہاں پر, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شدید مالی مشکلات کا بھی شکار ہے اور شدید انتظامی اور ہیومن ریسورس کا بھی شکار ہے. 1200 بندوں کی وہاں پہ کمی ہے. آپ نے کہا 10 ارب روپے اس کو ملتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پورا کے پی سے آپ جا کے تو دیکھیں, پورا KP جو ہے وہ تو میں خود جب وہ میڈیکل کر رہا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ ہمارا جو بینظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, ہولی فیملی ہے, وہاں پر تقریباً 60 سے 70% جو مریض ہیں راولپنڈی میں وہ خیبر پختونخوا سے آتے تھے. جی, تو خیبر پختونخوا سے پورے خیبر پختونخوا سے پیشنٹ آ رہے ہیں پیمز میں, اور پھر مری سے آتے ہیں, یہ ادھر سے کشمیر سے آتے ہیں, پورے کشمیر سے آ رہے ہیں. ریفر ٹو پیمز ہوتا ہے جی ہر جگہ سے. اس کے علاوہ پورا یہ جو ہمارے پنڈی اور اس کے آس پاس کے اضلاع ہیں, اٹک کے اضلاع ہیں, اس طرف کا پورا جو ایریا ہے, تو ایک اسپتال جو کہ 12 لاکھ کی آبادی, جو ہمارے وزیر صحت کہتے ہیں کہ 12 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک اسپتال بنا تھا, اس کے اوپر جو ہے 1 کروڑ آبادی کا آپ بوجھ ڈال دیں گے تو وہ اسپتال کیسے چلے گا؟ تو سر اب یہ چلیں ہمارے سامنے ایک یہ تو ایشو آ گیا, لیکن اب اس کے ساتھ سر ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ 10 ارب روپے اگر آپ کو ایشو ہو رہے ہیں تو مجھے شور ہے کہ اس میں یہ آگ والے ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ہیڈ لگا کر پیسے اس میں بھی دیے جاتے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں اور جو بیسک سیفٹی ہے جو کہ پاکستان میں آپ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں وہاں پر یہ فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ کا پورا سسٹم لگا ہوتا ہے, ہر ہوٹل میں ہوتا ہے, تو یہ کیسے ہے کہ 10 ارب روپے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر
اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آ رہی؟ فرحان صاحب اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو ہے ایڈمنسٹریشن آف اسپتال. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بندہ جس کی بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ کسی اسپتال کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسے چلے گا. صحیح ہے. پہلی ریزن کے اوپر میں تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے بھی کر دوں کہ دیکھیے دوستو, جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جتنی بھی اپنی ٹریننگ لیتا ہے وہ مریض کو دیکھنے کے حساب سے لیتا ہے. تو وہ جو سر آپ سے بات کر رہے ہیں, ایک ہسپتال چلانا اور ایک ڈاکٹر کا جو اپنا اصلی کام ہے, ان دونوں میں بہت فرق ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کو اسپیشل کورسز کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ہسپتال کو رن کر سکے. ہسپتال میں آپ نے بیڈ مینیج کرنی ہے, ہسپتال میں آکسیجن کی ڈلیوری انشور کروانی ہے, آپ نے لوگوں کی روٹیشنز لگانی ہے, لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ ایک ڈاکٹر عموماً نہیں کر سکتا. وہ مریضوں کو دیکھنے کے لیے اس نے 5 سال پڑھائی کی ہے یا 9 سال پڑھائی کی ہے, اس نے اس کام کے لیے نہیں کی. تو سر کی بات کا مطلب یہ ہے. تو ہمارے لوگ اکثر سر ہوتا یہ ہے کہ عام مریض بھی ہسپتال میں جائے تو وہ جی ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ جی ہمیں بیڈ نہیں مل رہا تو ڈاکٹر تیرا قصور ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. دوسری ریزن سر جی, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری ریزن جو ہے نا, دیکھیں دنیا بھر میں جو سب سے بہتر کوالٹی کنٹرول کو چیک کر رہا ہوتا ہے نا اسپتالوں کو, اور اس کو کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن, ریگولیٹر جو ہوتا ہے. اسلام آباد کے کیس میں یہاں پر اس کا نام ہے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی. ٹھیک ہے, اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر اسپتال کو شروع میں یہ رجسٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی انسپیکشن کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو لائسنس دیتے ہیں. وہ لائسنس اس وقت دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ تمام پروٹوکولز پورے ہیں یا نہیں ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ کیا فائر سیفٹی کے انتظامات وہاں پہ موجود ہیں, کیا انفیکشن پریونشن کنٹرول کے انتظامات موجود ہیں یا نہیں ہیں, وہاں پہ جتنے بندے ریکوائرڈ ہیں, جس لیول کے بندے ریکوائرڈ ہیں اس لیول کے ڈاکٹرز موجود ہیں یا نہیں ہیں, وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ ریگولیٹر کا کام ہوتا ہے. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک بورڈ ہے جو کہ اس کو چلاتا ہے. اس بورڈ کے سربراہ جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ اسپتال کے مالک ہیں. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یعنی کہ میں نے جو ہے, میں فرض کریں مجھے آپ ایس ایچ او لگا دیں اور میرے جو ہے جوئے کے اڈے اور منشیات کے اڈے چل رہے ہوں, تو میں کس طریقے سے لا انفورس کروں گا یہ اس مثال سے. تو وہ جو ہسپتال کے مالک وہ اتھارٹی کے سربراہ بننے سے پہلے تھے یا بننے کے بعد بنے؟ نہیں, ان کا اسپتال ہے. اچھا, اس سے پہلے ان کا پہلے پرائیویٹ اسپتال ہے, بعد میں بن گیا. نہیں, ان کا پرائیویٹ اسپتال ہے اور ان کا ایک اپنا میڈیکل کالج بھی ہے. تو ان صاحب کو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا. میرٹ کے اوپر یہی میرٹ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ان صاحب کا دونوں کا آپس میں کوئی پیری مریدی کا کوئی تعلق ہے, مجھے نہیں پتا, کوئی ہوگا, اللہ عالم بثواب. ہونا بھی چاہیے, وہ ہو اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یار میرے ریگولیٹر میں آپ نے ایک ایسا بندہ ڈال دیا ہے جس کا اپنا اسپتال ہے, وہ اپنے اسپتال کو ریگولیٹ کرتا ہے خود ہی. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. اس میں ایک اور صاحب ہیں, ان کا اپنا اسلام آباد میں کلینک ہے, ہارٹ کلینک ہے, وہ ہمارے صدر مملکت کے کوئی معالج ہیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں جو کہ ہومیوپیتھ ہیں یا حکیم ہیں, واللہ عالم. وہ ہومیوپیتھ اور وہ اسپتالوں کو, ہاں مطلب اس ایلوپیتھی کا سسٹم الگ ہے, اس میں ایک ہومیوپیتھ یا حکیم, ان کو جو ہے وہ ہیلتھ کیئر اتھارٹی میں بطور ممبر شامل کیا گیا. وہ ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے. وہ ہر میٹنگ میں آتے ہیں, لاکھوں روپے TADA لیتے ہیں, یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ ہماری ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا حال ہے. اچھا, پھر اس اتھارٹی نے ایک CO بنانا ہوتا ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے. اس ادارے کا پچھلے تقریباً 1 سال سے CO نہیں ہے پرماننٹ. ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں جو ابھی DG ہیلتھ ہیں ہمارے منسٹری آف ہیلتھ کے, ان کو 6 مہینے تک ایڈیشنل چارج دیا گیا کہ آپ CO بن جائیں اور ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کو چلائیں. اچھا, ان کو ابھی کچھ دن پہلے ہٹا دیا بورڈ نے, اور ابھی ایک جونیئر افسر کو انہوں نے لگا دیا. اب مجھے یہ بتائیں, جہاں پر میرٹ نہ ہو, جہاں پر کام رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہ ہو, آپ مجھے بتائیں نا, آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کا ڈرائیور ہے, آپ پیچھے بیٹھ کے اور آگے ڈرائیور آپ کا گاڑی چلا رہا, اس کی جگہ آپ کسی کک کو بٹھا دیں. ٹھیک ہے, آپ کسی چوکیدار کو جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, جس کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی چلتی کیسے, ٹریفک کس طرح مینیج ہوگا, کہاں رکنا ہے, کہاں جانا ہے, اس کو آپ گاڑی پہ بٹھا دیں. چلیں اس کو چھوڑیں, کسی ڈرائیور کو آپ جہاز چلانے پہ لگا دیں تو وہ کیا کرے گا. یہی حال ہمارے اداروں کا ہے. اب آپ کے جو کیپٹل آف پاکستان ہے اس کے اندر ریگولیٹر جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے.
آپ کا جو سب سے بڑا اسپتال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب میرے دوست ہیں، دوست نہیں ہیں بلکہ سینئر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب سے ملنے جا رہے تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ان سے پوچھیے گا میری طرف سے کہ یہ پمس کے حالات کیوں نہیں بہتر کرتے آپ. تو ڈاکٹر صاحب گئے، واپس آئے، مجھے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا سوال جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ آپ پمس کے حالات کیوں نہیں بہتر کرتے. تو کہنے لگے، ان کا جواب تھا یہ رہے میرے ہاتھ، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، مجھ سے پمس ٹھیک نہیں ہو سکتا. ابھی بھی کیا ہوا ہے، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے سیکرٹری ہیلتھ کو 4 مہینوں کے لیے معطل کر دیا ہے. سیکرٹری ہیلتھ کو، منسٹر ہیلتھ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. پیمس کے ای ڈی صاحب جو ہیں، اگر کچھ کہیں گے تو وہ تو پھر حکومت کو فارغ کر دیں گے نا، وہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں مطلب وہ کیونکہ انہوں نے تو لگایا بھی نہیں ان کو. اور وہ ہیلتھ منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نجی محفلوں میں کہ مجھے پرائم منسٹر نے لگایا بھی نہیں ہے، تو وہ میرے ذمہ دار بھی نہیں ہیں وہ. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اچھا آپ کو پتہ 2 منسٹر ہیں اس وقت اسلام آباد میں. یہ جو چھوٹا سا اسلام آباد ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 2 ہیلتھ منسٹر ہیں. ایک تو فل فلیجڈ ہمارے وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ایک ہمارے ملک مختار بھرت صاحب ہیں. ان کو ویسے عضو معطل بنا کے رکھا ہوا، پتہ نہیں کیوں سیریمونیل ان کو جو ہے نا ایک عہدہ دیا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ منسٹر موجود ہیں. آپ کو میں بتاؤں فرحان صاحب کہ منسٹری جو ہے اس کے اندر 250-300 افراد کام کرتے ہیں. اس منسٹری کے اندر پچھلے جب سے یہ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب آئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، 4 سیکرٹریز چینج ہو چکے ہیں، 2 فل سیکرٹریز، 2 اسپیشل سیکرٹریز، اور یہ 5ویں ابھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، 4 سال سے اس منسٹری میں کوئی پرماننٹ ڈی جی ہیلتھ ٹیکنیکل بندہ نہیں آیا. ابھی جو ڈی جی ہیلتھ صاحب ہیں یہ گلگت بلتستان میں کے ڈاکٹر ہیں، ان کو ڈیپوٹیشن پہ بلایا گیا ہے. ان کو بلا کے ان کو بڑے مزے کی پوسٹنگ دی جاتی ہیں. پہلے ان کو جو ہے وہ بنایا گیا، یہ ڈی ایچ او اسلام آباد تھے، اس کے بعد یہ ان کو جب واپس بھیجا گیا پھر بلایا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کو منسٹری میں ڈائریکٹر بنا دیا گیا. اس کے بعد ان کو IHRA کا جو ریگولیٹر ہے یہ 6 مہینے تک اس کے CEO رہے. اچھا جب انہوں نے بورڈ نے نکال دیا تو ان کو ڈی جی ہیلتھ بنا دیا. مجھے تو لگتا ہے کسی دن جو ہے ان کو سیکرٹری ہیلتھ بنا دیا جائے. تو جب اس طرح معاملات چلیں گے تو بچے نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ تو یہ سر جو اب آپ بات کر رہی ہیں، میں سر اس پر آپ کو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہوں گا کہ پھر یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، تو فرض کیا اسلام آباد کی اپنی ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسپتالوں کو ریفائن کرنا، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں جو وزیر اعظم ہے وہ جی خارجہ پالیسی بھی دیکھ رہا ہے، وہ جی ایران کی جنگ بھی دیکھ رہا ہے، وہ جی ملٹری والے سارے معاملات بھی دیکھ رہا ہے، وہ جی انڈیا کے ساتھ پانی کے مسائل بھی دیکھ رہا ہے، یہ صوبوں کے درمیان جو ہمہ ہنگی ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے. اور اب ہم اسی سے یہی توقع کر رہے ہیں کہ بھائی جان آپ اب اسلام آباد شہر کے اندرونی معاملات کو بھی ٹھیک کریں. تو سر میرے خیال سے حکومت تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، وفاقی حکومت. یہ تو سر انتظامی یونٹس والی جو بات ہے وہ محسن نقوی والی کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، انتظامی یونٹ بنیں گے تو وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ تو سر پھر ہمیں اس ماڈل پر نہیں جانا چاہیے. فرحان صاحب میں کوئی پولیٹیکل انالسٹ نہیں ہوں اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، آپ انتظامی یونٹس ایک بنائیں، 1 یونٹ بنا دیں، 4 صوبے بنا دیں، یا 400 یونٹس بنا دیں. اگر آپ میرٹ پہ اپائنٹمنٹس نہیں کریں گے، میرٹ پہ لوگ نہیں لگائیں گے، تو حال چاہے آپ 400 بنا دیں یا 4000 بنا دیں، حال تو یہی ہونا ہے. مطلب آپ کے پاس اگر آپ میرٹ ہوگا تو آپ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے پاس ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے میرٹ پر لوگ رکھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے ادارے چلائے. لیکن اگر آپ میرٹ پہ نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد جو جیسے پورے ملک کا حال ہے، اور اس وقت گورننس کا تو فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر شعبے میں نظر آ رہا ہے. اچھا ایک بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بتا دوں، یہ ایک بڑا متھ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہیلتھ پہ اسپینڈنگ بہت کم ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں ہیلتھ پہ اسپینڈنگ کتنی ہوتی ہے ویسے؟ میرا بجٹ وہ کا 1.5% یا 2%، سر میں تو اتنا ہی سنا. پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا ملا کے نا، جی پاکستان میں 10 ارب زیادہ ہیلتھ کے اوپر اسپینڈنگ ہوتی ہے. 10 ارب ڈالر جو ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں اس سے تقریباً آپ کہہ رہی ہیں کہ 4 گنا زیادہ جو ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ پاکستان میں پچھلے سال 1.1 ٹریلین ڈالرز کی صرف دوائیاں کھائی گئیں، استعمال ہوئیں. 1.1 ٹریلین ڈالرز کی، یہ کوئی 4 ارب ڈالر بن جاتے ہیں.
$4 ارب کی تو ہمارے ملک میں دوائیاں کھائی گئی ہیں، ایک سال میں کھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ بات. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ملا کے جو پبلک سیکٹر کا ہے وہ تقریباً $1 سے $2 ارب پبلک سیکٹر کی اسپینڈنگ ہے. ٹھیک، چاروں صوبوں کی اور فیڈرل کی ملا کے، اور 70% چونکہ آؤٹ آف پاکٹ ہے تو لوگ خود دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو اسپینڈنگ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی $10 ارب کے برابر ہے. پاکستان میں ہیلتھ کیئر بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، پیسہ کمایا جا رہا ہے، پیسہ باہر جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی لیوکریٹو انڈسٹری ہے. کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے. اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے میڈیکل ٹورزم آئے. ترکی کو دیکھ کے ہماری رال ٹپک رہی ہے کہ وہ $20 ارب کماتے ہیں ہر سال میڈیکل ٹورزم سے. یہ آج کل جو انگریز وی لاگس بنا رہے ہیں وہ سارے جا کر یہ پمز اور دیگر اسپتالوں میں علاج کروا کر وہ کہتے ہیں کہ یار یہی علاج ہمارا امریکہ میں ہوتا ہے تو شاید $5-6 ہزار کا ہوتا ہے، ادھر جو سے صرف $100 سے بھی نیچے ہمارا علاج ہو گیا. تو یہ ایک چیز تو ہے کہ ہمارے میں پوٹینشیل ہے، لیکن وہی بات ہے دیکھیں پوٹینشیل ہمارے پاس بالکل ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آج کی جو خبر ہے جی جی اور جو ہر دوسرے تیسرے دن مجھے یہ بتائیں کون آئے گا اس ملک میں جہاں پہ آپ کے 14 بچے جو ہیں جل کے مر جائیں، جہاں پہ ایک سال میں 7,500 بچوں کو HIV ہو جائے صرف اسپتالوں سے. ٹھیک ہے، جہاں پہ اسپتالوں کے اندر جو ہے 11,000 مائیں جو ہیں وہ مر جائیں ڈیلیوری کے دوران، ان کی وہ ہو جائے، جہاں پر اسپتال جو ہے موت بانٹنے کا ایک ذریعہ بن چکے ہوں. اچھا دیکھیں پھر وہی والی بات ہے، سسٹم صرف خواہش سے جو ہے نا دنیا نہیں چلتی ہے. خواہش سے چلیں گی بھی نہیں. آپ چاہے جتنی مرضی کمیٹیاں بنا دیں، کبھی جو ہے ہم جو ہے آرمی لیڈ کمیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے ہم سویلین لیڈ کمیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں. یہ میڈیکل ٹورزم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، میرٹ پہ بندے اپوائنٹ نہیں کریں گے، ایسے لوگ جو کہ جن کے اندر خوف خدا ہو. انڈس اسپتال کیوں چل رہا ہے؟ بہت بہترین وہ تو ایکسپینڈ کر رہا ہے. آپ نے اسلام آباد میں بھی انڈس کو ابھی ایک اسپتال اور وہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے SIUT کیسے چل رہا ہے آپ کے پاس؟ الخدمت کا پورا نیٹ ورک ہے اسپتالوں کا جو کہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، وہ چل رہے ہیں. آغا خان اسپتال جو ہے وہ JCI ایکریڈیٹڈ ہے، وہ بہت اچھا چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی کراچی میں ہو کے آیا ہوں. الخدمت کا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر میں نے دیکھا ہے. وہ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے $1 ارب سے بنا ہے، سارا کا سارا ڈونیشن سے آیا ہے. اس ڈائگنوسٹک سینٹر کے ریٹس جو ہیں پاکستان میں سب سے کم ہیں، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود وہ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے اپنے خرچے بھی نکال رہا ہے، اپنے سٹاف کے خرچے بھی نکال رہا ہے، اور ایکسپینشن کے لیے بھی وہ پیسہ دے رہا ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس، کیا بانجھ ہو گئی ہے پاکستان کی دھرتی بانجھ ہو گئی ہے؟ یہاں پہ ایماندار بندے مر گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا، بڑے خوشی سے ہمیں بتایا گیا کہ 14,000 بندے ہمارے جو ہیں وہ US MLE پاس کر کے وہ امریکہ چلے گئے. یار یہ تو ہمارا علاج کون کرے گا یہ بتائیں؟ ہمارے پاس یہی رہ جائیں گے، یہی کنٹوٹے جو بالکل فراڈ لوگ جو ہیں، یہ جو کرمنل ہوں گے وہی رہ جائیں گے ہمارے لیے. ہم کہاں جائیں گے؟ سر ویسے اس پر تھوڑا سا میں آپ کو ایک کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو اپنے وہ ڈاکٹر دوستوں کو خود بھی دیکھا ہے. اب سر اس میں تھوڑا سا ہمارا عوام کا رویہ ہی میٹر کرتا ہے. اب سر ہوتا یہ ہے کہ میں اگر ایک سرکاری اسپتال میں نوکری کر رہا ہوں بطور ڈاکٹر، اور مریض جب آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں میں رش لگا ہے جی 200 مریض آپ کے سامنے لائن میں موجود ہیں، تو وہی جو 200 مریض ہیں نا وہ ایک سیکنڈ صبر نہیں کریں گے، فون نکالیں گے، کہیں گے جی ڈاکٹر ہمیں چیک نہیں کر رہا، حالانکہ اس کو ہی پتہ ہے کہ یار بیچارے کے پاس انفلکس آ رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی مریض جب شفا انٹرنیشنل اسپتال میں جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کی 4 مہینے بعد کی تاریخ ہے یا آپ نے 8 گھنٹے کے بعد چیک اپ کروانا ہے، وہ چپ کر کے نا لابی میں اس طرح پیسے بھی دیتا ہے اور چپ کر کے بیٹھے رہتا ہے. لیکن وہی مریض جب وہی ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ سرکاری اسپتال میں اسے 1 سیکنڈ صبر نہیں ہوتا، حالانکہ فری میں علاج ہے، تو وہ اسے ڈاکٹر کا بھی چونکہ وہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ایٹیچیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ یار اگر میں ان لوگوں سے شفا اسپتال کے ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کروں نا، ان کو لوٹوں، تو پھر یہ میری عزت کریں گے. اگر میں ان سے پیار محبت سے بات کروں گا، فری میں علاج کروں گا، یہ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے. میں فرحان صاحب میں آپ کو اس پہ میں آپ کو کاؤنٹر کرتا ہوں. جی جی میں آپ کو سرکاری اسپتال بتاتا ہوں، آپ جا کے دیکھیں. اگر آپ کو پرائیویٹ اسپتال سے زیادہ اچھے مینیجڈ اور ویل مینیجڈ اور ویل بیہیوڈ اسپتال نہ لگیں تو آپ جو چور کی سزا ہو میری سزا ہو. آپ چلیں کراچی،
جی جی کراچی میں جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سول اسپتال کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے, اس کا نام ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرونٹرولوجی, ایڈوانس اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرونٹرولوجی, سیاگ کے نام سے. ڈاکٹر صاحب خالد نیاز کا اسپتال ہے, اس میں آپ جائیں. وہ پہلے تو اسپتال دیکھ کی یونٹ ہے, وہ پورا انڈوسکوپی ہوتی ہے, ایڈوانس انڈوسکوپی ہوتی ہے, یا سی پی, بہت سارے پروسیجرز وہ کر رہے ہیں. وہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بہترین یو کے آپ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ گئے. ایک اسپتال. اب آپ میرے ساتھ چلیں آپ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی میں, اس اسپتال میں جہاں پورے پاکستان میں جو چائلڈ مورٹیلٹی ہے, انفینٹ مورٹیلٹی ہے, وہ 55/1000 ہے, یعنی کہ 1000 میں سے 55 بچے مر جاتے ہیں. اس اسپتال میں 9/1000 ہے, فی ہزار, اتنی نیچے کم آگے. ٹھیک ہے, وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنا ہے. اس کا بندہ جو ہے, جو اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا پروفیسر جمال رضا, وہ پاکستان کے دنیا کے بہترین پیڈیاٹیشین ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو لگایا ہے. انہوں نے میرٹ پہ چیزیں کی ہیں, میرٹ پہ اسپتال چل رہا ہے. 13 اسپتال چلا رہے ہیں وہ اس وقت, بہترین اسپتال چل رہا ہے ان کا. اسی طریقے سے ہمارے پاس مثال ہے SIUT کی, ہمارے پاس مثال ہے. لوگ صبح 4 بجے آتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, لائن فالو کرتے ہیں, وہ اسپتال چل رہا ہے. انڈس اسپتال ہے. یہ ساری مثالیں بدقسمتی سے میرے پاس وہ ہیں جو کراچی کی ہے. اسی طرح چیریٹی کے اسپتال ہیں. میں نے آپ کو ڈائگنوسٹک سینٹر کی مثال دی, الخدمت کا ڈائگنوسٹک سینٹر میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں. وہ آغا خان کے لیول کا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے. چیریٹی ہے, ویلفیئر کا ہے. لوگ آتے ہیں آرام سے, پیار محبت سے بیٹھتے ہیں. دیکھیں, سسٹم چلانے کے لیے میں پھر آپ سے وہی کہوں گا, ٹاپ آف دا لائن لوگ, پروفیشنلز جو کہ اپنا ٹائم دینا چاہتے ہیں. فرحان صاحب, سب لوگ پیسے کمانے کے لیے, لوٹنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ایسے لوگ ہیں, میں جن کو جانتا ہوں, وہ 10 پیشنٹ دیکھتے ہیں جن سے فیس لیتے ہیں, اور 90% جو ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فری میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سب سے بڑا ڈی میرٹ میرے ملک میں میرٹ پہ ہونا ہے. سر میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے سر جب ہم میڈیکل کالج میں پڑھے تھے, ہمارے ایک ڈاکٹر تنویر ہیں, شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو. ان کا تعلق میرے شہر سیالکوٹ سے ہی تھا, اور انہوں نے 2 دفعہ ڈبل FCPS, ایک میڈیسن میں اور ایک انہوں نے ایک اور FCPS کیا. اتنے لائق آدمی تھے. تو میں سر جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے. تو ایک دفعہ میری جو مدر ان لا ہے وہ بیمار ہو گئیں. تو ہمارا جو گھر کام کرتا ہے لڑکا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ادھر گاؤں میں بڑے اچھے ڈاکٹر آتے ہیں, وہ جی مفت میں دیکھتے ہیں, تو آپ نا اپنی مدر ان لا کو ادھر لے جائیں. میں نے کہا جی چلو دکھا لیتے ہیں. وہ جی بڑی تعریفیں کر رہا. سر چھوٹا سا کلینک, 1 کمرے کا, باہر مریضوں کا رش ہے, اور میں نہ ان کو چھوڑتا ہوں. حالانکہ سر وہ پرائیویٹ کو افورڈ کر سکتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کا نام بڑا سنا ہے تو ادھر جی چل جاتے ہیں. اور سر میں وہ کمرے کے اندر جا کر دیکھتا ہوں تو ڈاکٹر تنویر ڈبل FCPS اس علاقے میں 6 گھنٹے جو سے فری میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں. اور وہ جو بندہ ہے سر, مطلب وہی بندہ اگر ادھر اسلام آباد میں ہوتا تو وہ ایک مریض سے 10,000 روپے لے رہا ہوتا. ایسے ڈاکٹر پاکستان موجود. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, سب سے بڑا ڈی میرٹ اس ملک میں میرٹ پہ ہونا ہے. میں آپ کو اسلام آباد کی ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں ایک پوزیشن کے لیے 2 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے. ان میں سے ایک جو تھا فورن کوالیفائڈ تھا, ٹھیک ہے, فورن ٹرینڈ, فورن کوالیفائڈ. اس کے مارکس 100 میں 71 تھے. اچھا, دوسرا جو تھا پاکستانی ٹرینڈ, پاکستانی کوالیفائڈ, اس کے 50 مارکس تھے. کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ منسٹری آف ہیلتھ نے, یہ 4-5 سال پرانی بات ہے, منسٹری آف ہیلتھ نے وہ جو 50% نمبر والا تھا اس کو اس پوزیشن پہ ہائر کر لیا. تو میں منسٹری میں گیا, اس وقت کے جو بھی سیکرٹری تھے ان سے میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا ہے, آپ نے یہ 2nd نمبر پہ آنے والے کو کیوں ہائر کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا استحقاق تھا, مطلب 2 لوگ تھے, ہم دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے تھے. میں نے کہا نہیں, بالکل آپ کا استحقاق تھا, لیکن وہ جو ٹاپ پوزیشن پہ تھا, جو فورن ٹرینڈ, فورن کوالیفائڈ, کہہ رہے نہیں. اچھا, بہت دیر تک بحث ہوتی رہی. انہوں نے کہا جی 2 میں سے 1 کرنا تھا, ہم نے کر لیا, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے؟ اچھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کہہ رہے ہیں آف دی ریکارڈ ناٹ ٹو بی کوٹڈ. تو میں چونکہ ان کا نام بھی نہیں بتاؤں گا اور میں اس بندے کا بھی اور سب کچھ نہیں, صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے وہ 50% نمبر والے کو اس لیے ہائر کیا کہ اسے ہم یہ بتا سکیں کہ کل تم یہ مت بولنا کہ سر میں میرٹ پہ ہوں, مجھ سے یہ بات نہ کریں آپ. چلیے سر, پھر اس کے ساتھ ہی دوستوں, یہ جو آپ نے سر کی باتیں سنی, اگر میں ان کو سمرائز کروں تو جب تک پاکستان میں میرٹ کا سسٹم نہیں آئے گا, افسوس کے ساتھ یہ پمز ہسپتال جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. تو ہمیں اب اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کیسے اس ملک میں میرٹ لے کے آئیں, اور یہ تب آئے گا جب بجائے اس کے کہ ہم
ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں یا ایک دوسرے کو الزام دیں, یا وہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر سیاست کریں اور ہم جواب میں کہیں کہ جی پشاور میں کرونا کے وہ 7 پیشنٹ جو ان سے ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہو گئے تھے. تو یہ لڑائی برائی لڑائی نہیں, ہم نے میرٹ کے اوپر بات کرنی کہ ملک میں میرٹ کا نظام آنا چاہیے. جی سر. فرحان صاحب ایک بس آخری بات اس میں, چونکہ میں میرٹ کی بات کروں, میں بھی سفارشیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی کی ہوں گی. جی جی. ہمارے مریض جو ہیں وہ خود سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں. بالکل. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک عزیز جو ہیں مجھے کہنے لگے کہ میں فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا, چونکہ وہ ہمارے گاؤں کے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے سب سے پہلے بلایا, اور یار انہوں نے میری بڑی خاطر کی اور انہوں نے مجھے چائے بھی پلائی اور انہوں نے میرا, تو میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا, یہ تو بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم خود ظالم ہیں سر, ہم لائن کراس کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ سفارشیں کرواتے ہیں, ہم کہتے ہیں میری ابھی مجھے کل ایک صاحب جو ہے وہ اتنی انہوں نے مجھے انسسٹ کیا ہے کہ میری بیٹی کو جو ہے پمز اسپتال میں لگوا دیں. میں نے کہا میں کہاں سے لگواؤں, میں میرٹ بکواس کرتا رہتا ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اس کی سفارش کروں, میں کیا کروں؟ یہ روز کی کہانی ہے. ہم خود ظالم ہیں سر. اگر ہم جس دن ہم یہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ غلط حرکت نہیں کرنی, ہم نے اپنا احتساب, ہم باتیں کرتے ہیں جی پرائم منسٹر ایسا ہے, ہم کہتے ہیں جی فلانا ایسا ہے, ادارے ہیں ایسے ہیں, فلانے, ہم خود کیا ہیں. جس دن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا.